پارہ 18 میں دیکھتے ہیں اللہ کی بخشش کی کون کون سی آیتیں ہیں۔ پارہ 18 سورہ مومنون، سورہ نمبر 23 ہے، اس میں 109 جو آیت نمبر 109 ہے اس میں اللہ کی بخشش کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہو بے شک وہ، کانا تھا، فریقن ایک گروہ، من عبادی میرے بندوں میں سے، یقولون وہ کہتے تھے، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ایمان لائے ہم، فاغفر بس بخش دے، لنا ہمیں، ورحمنا اور رحم فرما ہم پر، وانتا اور تو، خیر الراحمین بہتر ہے سب رحم کرنے والوں میں۔ میرے بندوں میں سے ایک جماعت یہ دعا کرتی تھی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، بس ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ سب رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے جن کی دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سکھائی۔ یہ دعا ہمیں یاد کرنی ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان کا اعتراف ہے کہ ہم ایمان لائے، پھر دعا ہے کہ فغفر لنا بس بخش دیجئے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، اور ہم پر رحم فرمائیے کیونکہ آپ ہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ تو یہاں جو ربنا سے راحمین تک یہ دعا بہت امپورٹنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سکھائی ہے قرآن مجید میں، کہ اپنے ایمان کا اعتراف کرنا، پھر بخشش کی دعا کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رحیم نام کی صفت سے پکارنا کہ ہم پر رحم فرما کیونکہ تو سب سے بہترین رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس کو ہمیں یاد کرنا ہے۔ پھر آیت نمبر 118 میں بھی ایک اور دعا ہے، وَقُلْ اور کہہ دیجئے، رب اغفر اے میرے رب بخش دے، ورحم اور رحم فرما، وَأَنْتَ اور تو، خیر الراحمین بہتر ہے سب رحم کرنے والوں میں سے۔ یہ بھی سیم ویسی ہی دعا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بخشش کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود قرآن مجید میں سکھائی ہے۔ اور تم اے پیغمبر یہ کہو کہ میرے پروردگار ہماری خطائیں بخش دے اور رحم فرما دے، تو سارے رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ بھی دعا یاد کرنی ہے ہمیں۔ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ سے بخشش کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ میرے پروردگار ہماری خطائیں بخش دے، ہم پر رحم فرما دے، اور تو سارے رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ سے بخشش یعنی اللہ سے بخشش مانگتے رہو، وہ رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ہمیشہ اچھے کام بھی کرتے رہنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ سے بخشش کی دعا بھی کرنا چاہیے، اور اللہ کو اللہ کی جو رحیم صفت ہے اس کا واسطہ دے کے یہاں دعا کرنا سکھائی گئی کہ اس طرح اللہ سے بخشش کی دعا کریں اور اللہ سے رحمت مانگیں۔ پھر سورہ نور پارہ نمبر 18 میں آیت نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سوائے الذین ان کے جنہوں نے تابو توبہ کی، من بعدی بعد، ذالک اس کے، وَأَصْلَحُوا اور انہوں نے اصلاح کر لی، فَإِنَّا تو بے شک اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں کیا ہمیں خبر دی جا رہی ہے کہ اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، جو لوگ گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوں اور وہ توبہ کر لیں
اور پھر اپنی اصلاح کر لیں. اصلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر اچھے اچھے کام کرنا شروع کر دیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ ہم نے توبہ کر لی، پتہ نہیں ہماری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. انسان اسی کنفیوژن میں رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں خود بتا رہے ہیں کہ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور پھر اصلاح بھی کر لیتا ہے، یعنی پھر اچھے اچھے کام کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں. پھر سورہ نور کی آیت نمبر 22 ہے، ولا اور نہ یعتلی قسم کھائیں اولو الفضلی فضل صاحب فضل منکم تم میں سے وسعتی اور وسعت والے ان کی یؤتو نہ دیں گے اولی القربا رشتہ داروں والمساکین اور مسکینوں والمہاجرین اور مہاجرین کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ولیعفو اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں ولیصفحوا اور چاہیے کہ وہ درگزر کریں الا کیا نہیں یحبونا تم پسند کرتے ان کی یغفرا معاف کر دے اللہ لکم تمہیں واللہ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں پر بخشش کی بات ہو رہی ہے، درگزر کی بات ہو رہی ہے، پھر اللہ کی صفت غفور اور رحیم کی بات ہو رہی ہے. تو یہ آیت بہت ہی خوبصورت آیت ہے. ہم اس کا جب ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن دیکھیں گے. اور تم میں سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم میں سے جو صاحب فضل ہیں، یعنی اور مالی وسعت رکھتے ہیں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے فضل سے نوازا ہے، جن کے پاس مال ہے، وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے. کون ایسی قسم کھاتا ہے کہ وہ نہیں دے گا؟ ہم دیکھیں گے ایکسپلینیشن میں انشاءاللہ. اور انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لیں. کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. کیا ہوتا ہے، جب ہم کسی کی بہت مدد کرتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کی یا مسکینوں کی یا کسی کی بھی جو غریب ہے ان کی مدد کرتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے ساتھ اگر برا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان کہتا ہے نہیں اب تو میں اس کی مدد نہیں کروں گا، مجھے نہیں کرنی، کیونکہ میں نے تو اتنی مدد کی، اس کے باوجود اس نے میرے ساتھ برا کیا. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں معاف کر دو اور درگزر سے کام لو. اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ بھی تمہاری خطاؤں کو بخش دے؟ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو بخش دے تو تم بھی اللہ کے بندوں کی خطاؤں کو بخشو، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. اب یہ جو آیت ہے اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے اس کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کا شان نزول کیا ہے، کیوں آیت یہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے کیوں فرما رہے ہیں. واقع افق ہوا تھا جس میں حضرت عائشہ پر منافقین اور کچھ لوگوں نے، مدینہ کے کچھ لوگوں نے زنا کا الزام لگا دیا تھا. واقع افق یعنی جھوٹ میں حضرت عائشہ پر مدینہ میں کچھ منافقین نے زنا کا جھوٹا الزام لگایا، تو اس میں کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے، یعنی ان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے بھی پھر حضرت عائشہ پر الزام لگایا. ان میں سے ایک مہاجر یعنی جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، مسلمان بھی تھے، مصطح بن اساسہ، جو حضرت ابوبکر صدیق کون ہے؟ حضرت عائشہ کے والد.
ان کے رشتہ دار تھے اور حضرت ابوبکر صدیق ان کی مالی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اب وہ ان کی کوئی مالی مدد نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کی مالی مدد کرتا ہوں، اس کے باوجود یہ میری بیٹی پر الزام لگا رہے ہیں، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ ان کی کوئی مالی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے ان کی بیٹی پر تہمت لگائی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، کیونکہ ان مسلمان صحابہ نے اللہ سے توبہ کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی کہ وہ ایسی قسم نہ کھائیں اور درگزر اور معاف کر دیں۔ کیا وہ یہ پسند نہیں کریں گے کہ اللہ بھی ان کی خطائیں بخش دے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور تم میں سے جو صاحب فضل ہیں اور مالی وسعت رکھتے ہیں وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً اپنی قسم توڑ دی، قسم توڑنے کا کفارہ دیا اور انہیں معاف کر دیا، اللہ سے معافی مانگی اور پہلے سے بھی زیادہ ان مسلمان مہاجر رشتہ دار کی مدد کرنا شروع کر دی جنہوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا تھا۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیں بھی درگزر سے کام لینا چاہیے، لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کریں۔